بسم الله الرحمن الرحيم. یہ روحانی امراض کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جس کو چاہے نصیب فرمائے، ورنہ عموماً کسی روحانی معالج کے بتائے بغیر ان کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اول تو اصلاح کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اصلاح کا خیال پیدا ہو۔ پھر علاج کے لیے کامل کا ملنا مشکل۔ تلاش ہادی یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری رحمت ہے۔ اگر مصلح مل جائے پھر اس سے کسب فیض ہر شخص کا کام نہیں۔ اگر یہ میسر آ جائے تو پائے تکمیل تک پہنچانا آسان نہیں۔ یہ سب کچھ محض خدا کے فضل سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ تہی دستاں قسمت را چه سود از رهبر کامل که خضر از آب حیوان کشنم بیارست بدا۔ کیا منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن مبارک کفن کے لیے عطا فرمایا، خود نماز جنازہ پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ ترجمہ: تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے تو بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک اوپر بیان کردہ 5 چیزیں یعنی اصلاح کا خیال، ہادی کی تلاش، ہادی کا مل جانا، اخذ فیض، پائے تکمیل تک پہنچ جانا حاصل نہ ہو، اس وقت تک پوری کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ان امراض روحانی سے شفا یاب ہو کر اس دنیا سے نہ گئے تو پھر یہ امراض ماہی بے آب کی طرح قبر میں تک پائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا میر سمان ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا پانی پیے گا، اور جو پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ البتہ میرے پاس بہت سی قومیں آئیں گی، میں ان کو پہچانوں گا اور وہ مجھ کو پہچان لیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ لوگ میرے ہیں یا میرے طریقے پر ہیں؟ اس کے جواب میں بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی باتیں پیدا کی تھیں۔ یہ سن کر میں کہوں گا کہ ان کو ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دین ما انا علیہ واصحابی سے پھر جانے والے روحانی مریضوں کو حوض کوثر پر جانے نہ دیا جائے گا۔ ان روحانی امراض کا اس دنیا میں، لیکن ان روحانی بیماریوں کا اس دنیا میں احساس نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو تعلقات ناسوتی کا کلوروفارم سکھا دیا گیا ہے۔ جیسے کلوروفارم کے سنگھانے کی تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، جب کلوروفارم کا اثر زائل ہوتا ہے تو پھر درد شروع ہو جاتا ہے، ایسے جب تک انسان دنیا میں ہے تو یہ روحانی امراض کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ قبر میں امراض روحانی کا احساس ہونے لگے گا، اس وقت دنیا کی ایک ایک چیز کو یاد کر کے روئے گا۔
کہ ہائے بیوی ساتھ نہ آئی، ہائے جس کوٹھی میں رہتا تھا وہ کوٹھی کہاں گئی، ہائے وہ دولت جس پر بڑا غرور تھا کہاں چھوٹ گئی، ہائے وہ بیٹے جنہیں پال پوس کے جوان کیا کہاں رہ گئے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ سب بے وفا نکلے، کسی ایک نے بھی ساتھ نہ دیا، جن کے لیے نماز قضا کرتے رہے، روزے نہ رکھ سکے، جن کے باعث خدا کو بھلائے رکھا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا ہی میں ان تمام روحانی امراض سے نجات عطا فرمائے، امراض روحانی کا احساس اور اس سے شفا یاب ہونے کی توفیق دے، ورنہ یاد رکھیے وقت گزرنے کے بعد وہاں کچھ نہ ہو سکے گا سوائے دست سے حسرت ملنے کے۔ آپ لوگ اندازہ کیجیے مجھے اپنے روحانی مربیوں سے بے حد محبت ہے، جن کی فیض صحبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانی امراض کا شعور اور ان سے نجات حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ میری عادت ہے میں جب کبھی سفر پر جاتا ہوں واپسی کا پروگرام لاہور سے بنا کر چلتا ہوں، کبھی کسی کے کہنے پر اس میں تبدیلی نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے بیٹا آج میرے لیے اور ٹھہر جاؤ، تو میں فوراً پروگرام بدل دیتا۔ اس سے میرے دل کو ایسی ٹھنڈک اور راحت ملتی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرے مربی حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ میری بیعت کے بعد 40 برس تک حیات رہے۔ میں دونوں کے در کا بھکاری تھا، جو اس در سے ملتا وہ کاسہ گدائی میں ڈال لیتا، اور جو اس در سے ملتا وہ بھی کاسہ گدائی میں ڈال لیتا۔ یہ تمہید تھی۔ آج رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صفات میں ایک صفت اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ڈرنے والا ہمیشہ قانون کی خلاف ورزی سے بچتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو نہیں ڈرتا وہ خلاف ورزی کرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت سے ہمیں متصف فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی جوتوں کی خاک میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاج میں نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جوں جوں اللہ والوں سے تعلق بڑھتا ہے اسی قدر دل میں زیادہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ میاں کا ڈر یہ کوئی عام ڈر کی طرح نہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، وہ تو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اور میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ خوف خدا اللہ میاں سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ میاں خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، بس سمجھو خوف خدا کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، آمین۔